نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آپ کیوں زندہ ہیں؟ آپ کہیں گی ایک اور سوال لے کے آنٹی آ گئی، اس لیے کہ ان لیکچرز کا مقصد آپ کو اندر سے جھنجھوڑنا ہے، آپ جو بظاہر جاگے ہوئے ہیں سوئے وہ کو جگانا ہے، آپ کا اندر جگانا ہے، آپ کو سوچنے پہ مجبور کرنا ہے۔ وہ سوال لے کر میں آتی ہوں جو شاید آپ کے اندر کہیں چھپے ہوئے تھے، لیکن کبھی غفلت سے یا دنیا کے کاموں سے بھیڑ چال چلنے میں کہیں اندر ہی دب کے رہ گئے تھے، اور شاید کبھی کبھار آپ نے اپنے آپ سے کیے بھی ہوں۔ فیڈ بیک میں مجھے اس طرح کے فیڈ بیک ملتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اندر سوال کب سے چھپے ہوئے تھے، صدیوں سے چھپے ہوئے تھے، ہماری روحوں میں چھپے ہوئے تھے، ہوش سنبھالا تو یہ ذہن میں آیا، لیکن کبھی اس کو زبان پہ نہیں لائے۔ بے فکری کہہ لیں، غفلت کہہ لیں، مصروفیت کہہ لیں، اور یہی چیز ہمیں پریشان کرتی تھی۔ اس لیے سوال وہ میں کرتی ہوں جو آپ سوچیں۔ اب ایک تو جواب ہے اس لیے ہم زندہ ہے کہ ہمیں اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، گڈ۔ آپ کو اللہ نے کیوں زندہ رکھا ہوا ہے؟ اب ایک اور سوال۔ اب آپ کہتی تھی جب تک اس کی مرضی ہمیں زندہ رکھے، جب اس کی مرضی ہمیں لے جائے، تو اس کی مرضی آپ کو ہی زندہ رکھنے میں کیوں ہے؟ جن کو مارا ہے، اب مارنے والوں کی بھی تو فہرست میں شامل ہو سکتے تھے نا۔ کچھ بچے جنینی کی حالت میں مر جاتے ہیں، کچھ پھر تھوڑے بڑے ہو کے، کچھ ٹین ایجر میں انسان مر جاتے ہیں، کچھ جوانی میں چلے جاتے ہیں۔ کتنے آپ کے ذہن میں اب آ جائیں گے اہل محلہ، کولیگ، رشتہ داروں میں جو بھری جوانی میں چلے گئے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، کوئی ارمان پورے نہیں ہوئے، کچھ کی شادی تیار تھی وہ چلے گئی، کچھ شادی والے دن چلے گئی، کچھ ولیمے والے دن اللہ کو پیارے ہو گئے، کوئی براتیں ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کوئی حادثات میں چلے گئے۔ بہت کم لوگ جو طبعی موت مرے، یا بہت کم جو کچھ عمر جی کے مرے۔ آپ کیوں زندہ ہیں؟ آپ ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں ابھی، اس لیے نہیں کہ اللہ نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے اور ان کو مارنا چاہو تو مار دیا اور آپ کو زندہ رکھنا چاہو تو زندہ رکھا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے آپ کو جو عمر دے کے بھیجی ہے نا، اس عمر کے خاتمے کا بھی وقت نہیں آیا۔ ہر ایک کی الگ عمر تھی۔ نرسری دیکھیں آپ، 2 سال بچوں کو کرائی جاتی ہے، نرسری کے بعد پھر مونٹری سیری، یہ پتہ نہیں کیا کیا ایسے نام ہیں، وہ 2 سال کرائی جاتی ہے۔ اس کے بعد بچہ پھر 1 2 3 کلاس میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بچہ 5th کے بعد مڈل کلاس کی طرف چل پڑتا ہے، پرائمری کے بعد، پھر اس کے بعد وہ میٹرک میں چلا جاتا ہے، چینج ہوتا رہتا ہے نا۔ اس کا ہر ایک کی لائف کا ٹائم پیریڈ اتنا ہے جتنا ایک انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، یعنی بچے کا اس کلاس میں، ٹین ایجر کا 9 10 میں، اور پھر اگلی کلاس سے شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہر انسان کا زندگی کا ٹائم پیریڈ اللہ نے مقرر کیا، اور اس کے اندر ہی اس کا امتحان ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ نرسری کے بچے کا انہیں کھیل کھیل میں کچھ کلر سکھائے جاتے ہیں،
اور بڑی بات ہوتی ہے وہ کلر سلیکٹ کر کے کہہ دی یہ یلو ہے، ہم کہتے ہیں واو کیا ذہن پایا ہے. اس سے بڑا بچہ ہے اگر وہ کلر نہ بتائے ہم کہتے ہیں اس کو کلر کی بھی نہیں ابھی پہچان ہوئی. ٹھیک ہے، ہوتا ہے کہ نہیں. پھر اس سے بڑا بچہ تو کہتے ہیں آپ تم ابھی تک ABC نہیں سیکھ سکے. یہی ہمارے رویے ہیں نا. تو بڑھتے جائیں اسی طرح، دیکھتے چلے جائیں، کرتے کرتے آپ PhD تک چلے جائیں. یہ انسان کی زندگی کا معاملہ ہے. جس کی جتنی عمر اس سے اتنا ہی امتحان. آپ کی جو عمر اللہ نے لکھی ہمیں نہیں معلوم. ہم یہ لیکچر سن رہے ہیں، اس کے بعد ہم ایک دن، 1 سال، 10 سال، 40 سال کتنا زندہ رہتے ہیں ہم اس چیز کو نہیں جانتے. لیکن یہ سوچے تو صحیح کہ میری جو اتنی عمر لکھی گئی جو کہ مجھے نہیں معلوم اور اس کا بھی وقت نہیں آیا، تو کیوں؟ اس کا مطلب ہے میرا امتحان بھی دوسروں کی بنسبت فرق ہوگا. میرے پاس جتنا زیادہ ٹائم ہے جو میرے رب نے لکھ کے دیا ہے تو مجھے اتنا ہی زیادہ اس کے مطابق کام بھی کرنا تھا. اتنے ہی میرے پاس لمحے زیادہ تھے، گھنٹے زیادہ تھے، دن زیادہ تھے، راتیں زیادہ تھی، مہینے زیادہ تھے، سال زیادہ تھے. اس لیے اور اتنا ہی میرے لیے کام کے مواقع زیادہ تھے. موسم بہت آئے میری زندگی میں، رشتے بہت آئے میری زندگی میں، صلہ رحمی کے رشتے کہہ لیں، دوست احباب میری زندگی میں بہت آئے. تو یہ سب کیوں تھا؟ اس لیے کہ آپ کسی کام کے لیے بھیجے گئے ہیں. اس لیے کہ آپ نے اس کام کو تکمیل کرنا ہے. اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں نا جی اس کا دانا پانی ختم ہو گیا، تو موت آ گئی. تو جس دن آپ کا وہ کام کرنے کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا تو اس دن آپ کو واپس بلا لیں گے. اب ایک شخص ایڈمیشن لیتا ہے کالج میں اور وہ اپنا پورے سال کو، 2 سال یا 4 سال کو ایڈمیشن لینے کے بعد، رول نمبر لینے کے بعد نہ پڑھتا ہے نہ لیکچر سنتا ہے. اگر کالج میں آتا بھی ہے تو ٹک شاپ پہ سموسے پکوڑے کھا کے چلا جاتا ہے اور کوئی کلاس اٹینڈ نہیں کرتا، کوئی پیپر نہیں دیتا. اور اس کے بعد ٹائم تو ختم ہو ہی جانا ہے، ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے. رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے تو کوئی فرسٹ، کوئی سیکنڈ، کوئی تھرڈ پوزیشن، 9 10 پوزیشنیں شروع ہو جاتی ہے. وہ جا کے کہتا ہے بھئی مجھے بھی سرٹیفکیٹ دیں. کیوں؟ کیونکہ میں بھی اس کالج میں آیا تھا، میں نے بھی ایڈمیشن لیا تھا، میرے پاس بھی رول نمبر ہے، میں بھی ریگولر آتا رہا ہوں. تو کیا ملے گا اس کو کوئی سرٹیفکیٹ اس کالج کی طرف سے؟ امپاسبل، کبھی نہیں ملے گا. کیوں؟ آپ فوراً جواب دیں گے اس لیے کہ اس نے نہ وہاں کا سلیبس پڑھا، حالانکہ اس کے پاس سلیبس بھی تھا، اس نے بکس بھی لے لی تھی، نہ اس نے اس کے بعد کلاسیں اٹینڈ کی، لیکچر اٹینڈ کیے، چلیں اسے بھی چھوڑ دیں، نہ اس نے پیپر دیے، ایگزام دیے ہی نہیں، اس امتحان گاہ میں آئے ہی نہیں، اور آج کھڑا ہو گیا ہے آپ سے سرٹیفکیٹ مانگنے. تو ایسا تو نہیں ہوگا. یہی انسان کا معاملہ ہے. جب وہاں درجات ملیں گے، جب لوگوں کو اعزازات ملیں گے، جب حشر کے میدان میں لوگ اللہ کی خوشنودی، رضا اور ان مقامات پہ پہنچیں گے، تو انسان کھڑا ہو کے سوچے گا کہ اتنا تو میں بھی رہ کے آیا تھا، اتنے سال تو مجھے بھی ملے تھے، میں بھی اسی طرح رہتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، شادی کی، بچے پیدا کیے، مجھے کیوں نہیں یہ اعزازات مل رہے؟ اس لیے کہ جس کام کے لیے آپ کو بھیجا تھا وہ تو آپ کر کے ہی نہیں آئے.